یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 137 تا 141 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظیم۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اور وارث کر دیا ہم نے ان لوگوں کو جو کمزور سمجھے جاتے تھے اس زمین کے مشرق اور مغرب کا، جس میں ہم نے برکت رکھی، اور پورا ہو گیا نیکی کا وعدہ آپ کے رب کی طرف سے جو تھا بنی اسرائیل پر، بسبب اس کے کہ انہوں نے صبر کیا۔ اور خراب کر دیا ہم نے جو کچھ بنایا تھا فرعون اور اس کی قوم نے، اور اونچا کر کے چھایا تھا، اور پار اتار دیا ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے، تو پہنچے ایک قوم پر جو عبادت کر رہی تھی اپنے بتوں کی۔ کہنے لگے اے موسیٰ، بنا دے ہماری عبادت کے لیے بھی ایک بت جیسا کہ ان کے بت ہیں۔ انہوں نے کہا تم جہالت کی بات کرتے ہو، یہ لوگ تباہ ہونے والی وہ چیز جس میں لگے ہوئے ہیں، اور غلط ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ کہا کیا اللہ کے سوا ڈھونڈوں تمہارے لیے کوئی اور معبود، حالانکہ اس نے تمہیں تمام عالمین پر فضیلت دی۔ اور وہ وقت یاد کرو جب نجات دی ہم نے تمہیں قوم فرعون والوں سے کہ تم کو برا عذاب دیتے تھے، کہ مار ڈالتے تھے تمہارے بیٹوں کو اور زندہ رکھتے تھے تمہاری عورتوں کو، اور اس میں تمہارے رب کا بہت بڑا احسان ہے تمہارے لیے۔ پچھلی آیات میں یہ ذکر ہوا کہ قوم فرعون مسلسل سرکشی میں مبتلا رہی، یہاں تک کہ ان کے اوپر مختلف قسم کے عذابات مختلف اوقات میں آتے رہے، اور تنبیہات ان کے لیے ہوتی رہیں، لیکن اس سے انہوں نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ تو ان آیات میں ان کے انجام بد اور بنی اسرائیل کی کامیابی اور کامرانی اور ان کے ایک قول کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ پہلی آیت میں یہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس قوم کو
یعنی بنی اسرائیل کو وارث بنا دیا قوم فرعون کا، مشرق اور مغرب کا، اور اس مقام کا جس میں ہم نے برکت رکھی تھی۔ وارث بنا دینے سے مراد یہ ہے کہ حقیقت میں قوم فرعون کو جو کچھ اللہ کی طرف سے عطا ہوا تھا وہ ایک عارضی طور پر تھا اور امتحان کے طور پر تھا، اور اس سرزمین کا اور یہاں کے اقتدار کا مالک بنی اسرائیل ہی کو بنانا تھا۔ جس طرح کہ وارث جو ہوتا ہے وہ اپنے باپ کی جائیداد یا باپ کے چھوڑے ہوئے مال کا وارث ہوتا ہے، تو یہ بات طے ہوتی ہے کہ وارث یہی ہوگا۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل قوم فرعون کی وارث تھی، اور ہم نے وہ وراثت ان تک پہنچا دی کہ اس سرزمین کا مالک انہیں بنا دیا جسے کمزور سمجھا جاتا تھا۔ اب یہاں یہ نہیں فرمایا کہ وہ قوم کمزور تھی، بلکہ یہ فرمایا کہ قوم فرعون اس قوم کو کمزور سمجھتی تھی، اس لیے ان پر طرح طرح سے ظلم کر رہی تھی۔ اللہ رب العزت نے پہلے عذابات کے سلسلے کو اور اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو پیغام حق کے ساتھ ان کے پاس بھیج کر حجت تمام کی، لیکن جب ان لوگوں نے تمام آیات کا انکار کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام کا بھی انکار کر دیا، تو اللہ رب العزت نے پھر انہیں غرق کر دیا بالآخر، اور اس سرزمین کا وارث قوم بنی اسرائیل کو بنا دیا۔ اور فرمایا کہ یہ برکت اس میں رکھی تھی ہم نے۔ تو فرمایا کہ برکت کے لیے کس سرزمین کی بات فرمائی گئی؟ ظاہر ہے کہ یہ بنی اسرائیل اور قوم فرعون مصر میں رہا کرتے تھے۔ ومن حولہا کا لفظ بھی فرمایا گیا کہ اس کے ارد گرد کے جو علاقے تھے اس میں بھی ہم نے برکت رکھی تھی۔ تو یہاں یہ فرما دیا گیا کہ ملک شام کے بارے میں قرآن مجید نے متعدد مقامات پر فرمایا ہے کہ وہ جگہ برکات کی جگہ تھی، اور التی بارکنا حولہ اس بارے میں فرمایا کہ ارض مصر یعنی مصر کی سرزمین بھی برکات و ثمرات کا ہونا قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مصر کا دریائے نیل سید الانہار ہے، یعنی تمام دریاؤں کا سردار ہے، اور حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ برکات کو 10 حصوں میں تقسیم کیا گیا، جس میں 9 حصے مصر میں اور باقیہ 1 حصہ پوری سرزمین پر پھیلا دیا گیا۔ تو فرمایا گیا کہ اللہ رب العزت نے انہیں یہ سب کچھ عطا فرمایا تھا، لیکن جس قوم کے اندر غرور ہو اور وہ دنیاوی نعمتوں کے نشے کے اندر مست ہو جائیں، پھر وہ حق کو قبول کم کیا کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، اور اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل سے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ صبر کریں گے تو اللہ انہیں اجر عطا فرمائے گا، اور اللہ کا وہ وعدہ پورا ہو گیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس لیے یہ وعدہ پورا کر دیا گیا بنی اسرائیل کے ساتھ جو کیا گیا تھا، بسبب اس کے کہ انہوں نے صبر کیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب یہ قوم بنی اسرائیل آئی اور قوم فرعون کے جو ظلم تھے، ستم تھے، اس سے گھبرا کر، تو موسیٰ علیہ السلام نے انہیں 2 باتوں کی تلقین کی تھی۔ ایک یہ کہ فرمایا تھا کہ استعینوا باللہ، اللہ سے مدد چاہو، اللہ کی طرف رجوع کرو، اور دوسری چیز فرمائی تھی وَاصْبِرُوا، صبر کرو۔ یہ 2 چیزیں، ان 2 چیزوں پر قوم نے عمل کیا، تو ان آیات میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے ان سے بہترین وعدہ کیا تھا، اور وہ وعدے کی تکمیل اسی وقت ہو گئی، اور وعدہ پورا اسی وقت ہوگا جب وہ پورا ہو جائے، یعنی تکمیل اس کی ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت نے وعدے کی تکمیل پر فرمایا کہ یہ اس وجہ سے تھا کہ انہوں نے صبر کیا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کی جو بتائی ہوئی تلقین تھی اس پر عمل کیا تھا۔ اور فرمایا کہ اس کے مقابلے میں ہم نے قوم فرعون نے جو اونچے اونچے مکانات بنائے ہوئے تھے، محلات بنائے ہوئے تھے، اس کو بھی ہم نے تباہ اور برباد کر دیا۔ اور پھر یہ بنی اسرائیل اور موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کرتے ہوئے جب یہ غرق ہونے کا واقعہ آیا، تو یہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کیا، اللہ رب العزت نے انہیں غرق کر دیا۔ یہ قوم تو یہاں ختم ہو گئی، ان کا نام و نشان مٹ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر دریا کے پار ہو گئے، تو ایک ایسے مقام پر پہنچے، ایک ایسا قبیلہ تھا کہ جو بت پرستی کے اندر مبتلا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی یہ قوم نے دیکھا تو انہیں یہ اچھا لگا، اور انہوں نے
موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ ہمارے لیے بھی اس طرح کا ایک بت، محسوس بت جو ہے وہ بنا دیں کہ ہم اس کی عبادت کریں۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنی قوم سے کہ وہ جہالت کی بات کر رہے ہیں، اس طرح کی بات انہیں نہیں کرنی چاہیے، اور انہیں تلقین کی کہ یہ لوگ جو بت پرستی کے اندر مبتلا ہیں اور جس کو وہ معبود ٹھہرا رہے ہیں، یہ سب کچھ تباہ اور برباد ہونے والا ہے، اور غلط عمل ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں، اس قسم کی آرزو نہیں کرنی چاہیے۔ آگے فرمایا کہ اللہ کو چھوڑ کر میں تمہارے لیے کوئی اور معبود بنا لوں، یعنی یہ ممکنات میں سے نہیں ہے۔ نبی تو توحید کا خود بھی علم بردار ہوتا ہے اور خود بھی عمل کر رہا ہوتا ہے، تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ تو ممکن نہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر میں تمہارے لیے کوئی اور معبود قرار دے دوں، اور تم اس بات کو یاد رکھو کہ اللہ نے تمہیں عالمین پر فضیلت دی ہے، یعنی تم ایسی قوم ہو کہ اللہ نے تمہیں بہت سارے معاملات میں فضیلت اور قوموں پر عطا فرمائی تھی، اور ساتھ ہی ان کو وہ بات یاد دلا دی کہ اللہ کے احسان کو یاد کریں، اللہ نے جو ان پر ایک آزمائش اور امتحان ڈالا تھا اس کو یاد کریں کہ جب اللہ نے قوم فرعون والوں سے تمہیں نجات دے دی، قوم فرعون تمہارے بیٹوں کو ختم کر دیا کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو باقی رکھا کرتے تھے، اور یہ بڑا امتحان تھا اللہ رب العزت کی طرف سے، اور یہ فرمایا کہ آزمائش اور امتحان تمہارے رب کی طرف سے یہ بہت عظیم تھی، اللہ رب العزت نے تمہیں اس سے نجات دے دی اور کامیابی دے دی، تو اس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ تم اللہ کی توحید کو اختیار کرو اور نافرمانی سے اپنے آپ کو بچا لو۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب انسان کا مقابلہ کسی ایسے شخص یا جماعت سے ہو جس کا دفاع کرنا اس کی قدرت اور اختیار میں نہ ہو، تو ایسے وقت میں کامیابی اور فلاح کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ وہ مقابلہ نہ کرے بلکہ صبر کرے اور اپنے اس معاملے کو اللہ کے سپرد کر دے۔ انہوں نے فرمایا جب کوئی آدمی کسی کی ایذا کا مقابلہ ایذا کے ساتھ کرتا ہے، یعنی کسی نے اس کو تکلیف دی، ایذا دی، اور یہ بھی اس کے بدلے میں اس کو ایذا اور تکلیف سے مقابلہ یعنی انتقام لیتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت اس کو اسی کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اور جب کوئی شخص لوگوں کی ایذا کا مقابلہ صبر اور نصرت الہی سے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں۔ تو مراد یہ ہے کہ اللہ کی مدد اور نصرت ان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے جو اپنے معاملات کو اللہ کے ساتھ سپرد کر دیں، اللہ کو سپرد کر دیں، اور پھر اللہ کی مدد اور نصرت تک اس پر صبر بھی کرتے رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔